ایک عجیب و غریب جانور سے ہوئی جو بہت زیادہ بالوں والا تھا اور اس کے آگے اور پیچھے کا حصہ پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ اس جانور کا نام الجساسہ تھا، یعنی خبریں لانے والا۔ الجساسہ نے انہیں جزیرے میں موجود ایک خانقاہ میں موجود شخص کے پاس جانے کا حکم دیا۔ خانقاہ میں انہوں نے ایک بہت بڑے اور ہیبت ناک شخص کو دیکھا جو سخت زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے اور پاؤں گھٹنوں سے باندھے ہوئے تھے۔ اس شخص نے ان سے کئی سوالات کیے۔ نمبر 1، یسان کے کھجوروں کے درختوں کے بارے میں پوچھا کہ کیا وہ پھل دے رہے ہیں۔ تبریا کی جھیل کے بارے میں پوچھا کہ کیا اس میں پانی موجود ہے۔ زغار کے چشمے کے بارے میں پوچھا کہ کیا لوگ اس سے کھیتی کر رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ امیوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے، کیا انہوں نے لوگوں کو اپنی اطاعت کی دعوت دی۔ جب تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے بتایا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے ہیں اور ان پر ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو دجال نے کہا یہ ان کے لیے بہتر ہے اور قریب ہے کہ میں نکلوں۔ جب مجھے نکلنے کی اجازت مل جائے تو میں زمین پر چلوں گا اور 40 راتوں میں ہر بستی میں پہنچوں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ صحیح مسلم۔ دجال لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے غیر معمولی اور شیطانی معجزات دکھائے گا اور اپنے آپ کو رب کہے گا۔ دجال کے ساتھ ایک چیز جنت کی صورت میں اور ایک جہنم کی صورت میں ہوگی، مگر حقیقت اس کے برعکس ہوگی۔ اس کی جہنم اصل میں جنت ہوگی اور اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی۔ صحیح مسلم۔ وہ ان لوگوں سے جو اس پر ایمان لائیں گے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں اور اگر تم مجھے مان لو گے تو میں تمہیں خوشحالی دوں گا۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گا۔ صحیح مسلم۔ جو لوگ اسے جھٹلائیں گے وہ قحط اور فاقے کا شکار ہو جائیں گے۔ دجال کا سب سے بڑا اور خطرناک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک نیک شخص کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا۔ ایک نوجوان اس کے پاس آئے گا اور گواہی دے گا کہ تو ہی وہ دجال ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی۔ دجال اسے آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر اسے زندہ کرے گا اور پوچھے گا کیا اب بھی تو مجھ پر ایمان نہیں لاتا؟ وہ نیک شخص کہے گا اب تو مجھے تیری حقیقت اور زیادہ واضح ہو گئی ہے۔ دجال اسے دوبارہ قتل کرنے کی کوشش کرے گا مگر اللہ اسے اس پر اختیار نہیں دے گا۔ صحیح مسلم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1893۔ دجال پوری دنیا میں تباہی مچائے گا مگر مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ فرشتے ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ اس کی رفتار بہت زیادہ تیز ہوگی۔ اس کی رفتار اس بادل کی طرح ہوگی جسے ہوا اڑائے